السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غالباً مجھے لگتا ہے کہ گیلانی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی کوئی میں 12-13 سال کا تھا۔ ہمارے گھر آئے تو بڑی ہیٹنگ ڈسکشن چل رہی تھی میرے والد صاحب کے ساتھ۔ اس پہ میں زیادہ زور نہیں دوں گا کیونکہ پھر میرے اللہ گیلانی صاحب کو بخشے، میرے ان کے ساتھ تعلقات کم از کم 3 دہائیوں پر محیط رہے، لیکن اس دوران میں نے اکثر کئی بار ان سے انٹرویوز کیے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ایسے جرنلسٹ میں تھا جن کا لہجہ ہمیشہ تھوڑا سخت ہوتا تھا۔ وہ چھپے بھی ہیں، کافی چھپے ہیں اور اس میں وہ عیاں ہوتا ہے، لیکن گیلانی صاحب کے بارے میں یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان کو میڈیا نے پرٹیکولرلی کوپریٹ میڈیا جو انڈیا میں ہے ایک سخت گیر ہارڈ لائنر کے طور پر پیش کیا۔ تو اس کے برعکس میری ہمیشہ ان کے ساتھ جو میری انٹریکشن رہی ہے یا جو ان کی زندگی کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہی ہے وہ انتہائی ڈیموکریٹک انسان تھے۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ وہ اپنے موقف پہ اپنے اصول پر ڈٹ کے رہنے والے تھے اور ہمیشہ رہے، جو کہ کشمیر کی تاریخ میں ایک یونیک چیز ہے۔ پچھلے 500 سال سے، پچھلے 500 سالوں میں کشمیر میں جتنے بھی لیڈر آئے ہیں قحط و رجال میں، پھر اس کے بعد جو 90s میں 20ویں صدی کے آغاز سے جو لیڈر آئے جنہوں نے کشمیر کے حقوق کی بات کی، ان میں سے سب لوگ اپنے موقف سے ہٹ گئے، مرحوم شیخ عبداللہ سے لے کر بخشی غلام محمد تک، اور اس کے بعد جتنے بھی آئے تنظیمیں بھی اپنے موقف سے ہٹ گئیں، اسلامی جماعتیں بھی ہٹ گئیں۔ پہلے دستوری جد و جہد کی بات کرتے تھے، پھر 90s میں عسکریت کی بات کرتے تھے، پھر واپس دستوری جد و جہد کی طرف لوٹ آئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی کریٹیسزم نہیں ہے، حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ جماعتوں کو بدلنا پڑتا ہے، لیکن گیلانی صاحب had a very critical sense of history۔ ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے لیے یہ موقف پہ قائم رہنا کشمیر کی سائیکولوجی کے لیے، جو کشمیری قوم کی سائیکی ہے، سائیکوگرافکس ہے، سوشوگرافکس ہے، اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ یہ میں پچھلے دنوں ایک طالبان کے ایک لیڈر کا پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ کہ وہ ابھی اب حکومت میں ہے، میں نام ان کا بھول گیا، ذہن سے نکل گیا، کہ میں گوانٹانامو بے میں مجھ پر اتنا زیادہ تشدد ہوا کہ کئی بار میں نے خودکشی کرنے کی سوچی، کہ میں نے سوچا کہ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے خودکشی کی تو یہ امریکنز کیا سمجھیں گے کہ ان کے لیڈر کیسے ہیں افغان۔ تو یہ سوچ کے میں خودکشی سے باز آیا۔ تو گیلانی صاحب میں یہ جو سینس آف ہسٹری تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ ہر وقت بیٹریل ہوا، حالانکہ ٹینجیبل ٹرمز میں ہم دیکھیں گے تو گیلانی صاحب کی جو سیاست تھی، حالانکہ وہ مین سٹریم لیڈر تھے کشمیر کے، بہت بڑے لیڈر، جو کشمیر کی فکر ہے، جو عوامی سپورٹ ہے، اس کے لحاظ سے وہ مین سٹریم، فرنج میں نہیں تھے وہ، لیکن اس کے باوجود کوئی ٹینجیبل پولیٹیکل آؤٹ کم نہیں نکلا ان کی جدوجہد کا، کئی بار نہیں نکلتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو وہ تاریخی حوالے سے ان کا ورثہ رہے گا وہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب پچھلے 500 سالوں میں ایک واحد لیڈر تھے جو بکے نہیں۔ دیکھیں، مشرف صاحب کے بعد ہندوستانی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مل کر کشمیریوں کو کوآپٹ کرنا چاہتے تھے، بوتھ ٹوگیدر، دونوں کا مطمع نظر ایک تھا کشمیر پہ کہ ہم نے یہ مسئلہ ختم کرنا اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ڈھونڈنا ہے۔ صرف واحد گیلانی صاحب کی وجہ سے وہ چیز، وہ بیل منڈے نہیں چلی، which is very important۔ بلکہ میں نے ایک دن قصوری صاحب نے، فارن منسٹر تھے، وہ مجھے ایک دن بتایا، ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ میٹنگ پہ، تو انہوں نے کھلے عام کہا کہ یار گیلانی صاحب کی وجہ سے ہم نے یہ شرطیں اس میں ڈالی تھی، لیکن وہ نہیں مانے اس کے باوجود۔ پھر مجھے یاد ہے 2007 میں یا 2008 میں گیلانی صاحب سے ملا ان کی ادھر رہائش گاہ پہ برزولا میں،
تو اس پر بات ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ یا غالباً 2010 میں، مجھے یاد نہیں کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ مشرف صاحب سے آپ نے کیا، کہ پھر ہنسنے لگے. پھر انہوں نے وہ کتاب میں بھی لکھا ہے لیکن کتاب میں تھوڑا ڈفرنٹ طریقے سے لکھا. ہنسنے لگے کہ مشرف صاحب مجھے کہہ رہے تھے میرے ساتھ امریکہ اور برطانیہ ہم نے مسئلہ حل کیا. میں نے کہا خدا کا خوف کریں، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، تو آپ تھوڑا ہمت دکھائیں. خیر بات کر رہا تھا میں گیلانی صاحب کی ڈیموکریٹک مینٹالٹی پہ. دیکھیں گیلانی صاحب الیکشن لڑ کے پہلی بار سسٹم کا حصہ بنے جموں کشمیر. حالانکہ یوزولی بات یہ ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ الیکشن لڑ کے سسٹم کا حصہ بنتے ہیں وہ کوآپٹ ہو جاتے ہیں، وہ ممبر اسمبلی بھی بنے. لیکن وہ واحد ممبر اسمبلی تھے جنہوں نے مسئلہ کشمیر کا ذکر اسمبلی کے فلور پہ ایوان پہ کیا اور بار بار کیا. اس وجہ سے فاروق عبداللہ صاحب اس زمانے میں چیف منسٹر تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نوجوانوں میں گیلانی صاحب بہت پاپولر تھے، کیونکہ اس زمانے میں کشمیر کے مسئلے پر بات کرنا آسان کام نہیں تھا، بلکہ اب بھی نہیں ہے. اب حالات ایسے ہوئے ہیں کہ جو بھی کوئی بات کرے گا اس کو اندر کر دیتے ہیں. فاروق صاحب نے اسمبلی کے ایوان میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گیلانی صاحب کو گرفتار کر لوں ابھی. لیکن وہ ہمیشہ دستور کی جدوجہد، جمہوریت کی جدوجہد کی بات کرتے آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 1990 میں کشمیر میں حالات خراب ہو گئے تو ہمارے علاقے میں وہ جامع مسجد میں آئے، رات کی تقریر تھی، تو وہاں لوگوں، اسی زمانے میں یہ عسکریت شروع ہوئی تھی لیکن گیلانی صاحب نے اس کی حمایت نہیں کی. اس وقت انہوں نے کہا اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں. اس کا میں ذاتی طور پہ گواہ. اور بڑے ان کے خلاف جو لوگ تھے جو کل تک نیشنل کانفرنس یا کسی ایسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب سب پیچھے ہٹ گئے تو گیلانی صاحب نے کہا نہیں، اب یہ چونکہ شروع ہوئی ہے مسلح جدوجہد، جب سب پیچھے ہٹ گئے گیلانی صاحب پھر بھی اس کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ پھر ان کے جماعت اسلامی کے ساتھ اختلافات ہوئے اور جماعت سے الگ ہو گئے. لیکن گیلانی صاحب کے بارے میں یا جماعت کے جتنے بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں جو اس سے الگ ہوئے ہیں لیکن اس کی فکر سے متاثر رہے ہیں، وہ کبھی جماعت کے مخالف نہیں رہے. اور گیلانی صاحب through and through till his last was a ardent supporter of جماعت اسلامی. لیکن طریقہ کار انہوں نے پھر ڈفرنٹ چوز کیا تھا. اسی طرح مجھے پتا ہے حالات جب 90s میں پھر حالات خراب ہو گئے تو کچھ جنگجو گروپوں نے پچھلی حکومتوں کے سیاسی کارکنوں کو، اسمبلی ممبران کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. باقی سب خاموش رہے لیکن گیلانی صاحب نے ہمیشہ حق کا ساتھ دے کے ان قتلوں کی مذمت کی، ہمیشہ مذمت کی اور کھلے عام مذمت کی. اسی طرح جب کشمیر سے ہندوؤں کا اخراج ہوا جنہیں ہم کشمیری پنڈت کہتے ہیں، گیلانی صاحب واز the first person جنہوں نے اس کی کھلے عام مذمت کی، کوشش کی ان کو روکنے کی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی اس زمانے میں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی anybody could be able to fathom the situation at that time کہ کوئی بات نہیں کر سکتا. مجھے یاد ہے میں نے اس کے 2-3 بار لکھا اخباروں میں، تو مجھے ایک سیکولر جماعت جو اپنے آپ، حالانکہ میرے دوست تھے جو اپنے آپ کو بڑے قوم پرست اور سیکولر کہتے تھے لیکن ہندوؤں کو قتل کیا، وہ بھی کشمیری تھے، اور پھر انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. کئی بار ہوا ایسا واقعہ. اور میں حیران اس چیز پر ہوں کہ کشمیر میں جو بھی قتل عام ہوئے غیر مسلم اقلیتوں کے، یہ سب سیکولر اور قوم پرست لوگوں نے کی وداؤٹ اینی ریزن. مطلب میں سب کو جانتا ہوں، موسٹ آف دیز پیپل، کوئی اب کینیڈا میں رہ رہا ہے، کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، جو اس زمانے میں ان جماعتوں کے سربراہان تھے، میرے ساتھ پڑھتے تھے، کچھ کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، کچھ گزر بھی گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن یہ کہنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس زمانے میں، بلکہ ابھی تک آپ دیکھیں جو پاپولر نیریٹو ہے، سوری آئی شوڈ ہیو ٹرن دس آف، جو پاپولر نیریٹو کرافٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک ٹیررزم کی وجہ سے ہندوؤں کو مارا گیا، جبکہ یہ ڈیٹا کے لحاظ سے 100% غلط ہے. سب سے پہلے تو
جینوسائڈ نہیں ہوا کشمیر میں ہندوؤں پہ. کوئی 412 یا 14 اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا ڈیٹا اس زمانے میں مارے گئے, اور ان میں سے میں آپ کو گن کے کہہ سکتا ہوں کہ 414 میں سے ایٹ لیسٹ 400 were killed by so-called Kashmiri nationalists, just secular, those who espouse secular ideology. اب یہاں پہ یہ میں نے کیوں ذکر کیا اس کا, کیونکہ گیلانی صاحب کو اکثر so called Islamic fundamentalism and Islamic terrorism کا گرو کہا جاتا ہے, پیش کیا جاتا ہے, اور پھر جتنی بھی یہ زیادتیاں ہوئیں یہ ان کے زمرے میں ڈالی جاتی ہیں, جبکہ یہ خلاف واقعہ ہے. اس کے بعد 2-3 قتل عام ہوئے ہیں ہندوؤں کے یا سکھوں کے, اور اس کے بارے میں جو circumstantial evidence ہے وہ یہی ہے کہ this was state sponsored acts just to defame جو کشمیری resistance تھے. اس کے بعد گیلانی صاحب پہ جو عطاب آیا 90s میں, اس کی سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو کئی اور حریت لیڈروں نے مجھے کہی, کہ ان کو بالکل لگ بھگ 1.5 سال تک یا 1.25 سال تک 100% الف ننگا رکھا گیا جیل میں, اور 5-6 لیڈرز تھے. یہ مجھے پروفیسر گنی نے تفصیل سے بتایا, ابھی وہ زندہ ہیں مسلم کانفرنس کے. اتنا ڈینیگریٹ کیا گیا ان کو, it was worse than anything. لیکن اس کے باوجود جب واپس جیل سے نکلے گیلانی صاحب اور باقی, چونکہ گیلانی صاحب ان میں سب سے زیادہ پاورفل موسٹ پاپولر لیڈر تھے تو ان کی زیادہ سنی جاتی تھی, وہ ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے بات کرنے کی بات کرتے رہے. He was never bitter about it. دیکھیں ورنہ ہمیں جو ہماری جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتی ہیں کسی نظام کے ساتھ, یہ ہمیں بہت بٹر بنا دیتی ہیں ذاتی لیول پہ. لیکن پھر لیڈرشپ کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے اٹھ کر اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں ادھر واپس جاؤں گا وہ مشرف صاحب کی بات پر 2010 یا 2011 میں, کیونکہ مجھے یاد نہیں کب میں گیلانی صاحب کے پاس ملا تھا اس ٹائم. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے مشرف صاحب کے ساتھ پھر یہاں کیوں نہیں آیا, آپ کا تو یہاں پہ سارا ہو گیا تھا جو میری انفارمیشن ہے, بلکہ آپ کی جماعت کے جتنے بھی یہ ہیں وہ بھی. انہوں نے کہا نہیں, مجھے پھر اندازہ ہوا کہ ایک تاریخی طور پہ یہ بات صحیح نہیں ہے. پھر انہوں نے یوسف شاہ چک کا ذکر کیا جو کشمیر کے آخری انڈیپینڈنٹ بادشاہ تھے چک دور میں. ان کو اکبر بادشاہ نے مذاکرات کے نام پر دھوکے سے دلی لیا, قید کیا, اور پھر وہ بہار میں بسوک ایک جگہ ہے وہاں پہ رہے ان کسٹڈی اینڈ ہی ڈائیڈ دیئر. تو یہ گیلانی صاحب میں یہ بہت بڑی چیز تھی کہ ہی وڈ آلویز ہیو اے ویری سیریس سینس آف ہسٹری. اس کے بعد گیلانی صاحب کا ایک اور چیز جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے اختلافات کے باوجود بھی, پاکستان کی ریاست کے ساتھ اختلافات کے باوجود یا ریاستی اداروں کے ساتھ اختلافات کے باوجود, یہ ہمیشہ کمیٹڈ رہے پاکستان کی آئیڈیالوجی کے لیے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیں گیلانی صاحب ایک نیشنلسٹ کشمیری بھی ہیں, کیونکہ جب پاکستان کا فارن آفس یہ کہتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو گیلانی صاحب ان کو جھڑک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, آپ ہماری نمائندگی نہیں کرتے, کشمیری خود اپنی نمائندگی کرتے ہیں. یہ کوئی تضاد نہیں تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز کمیٹڈ ٹو دا آئیڈیا آف پاکستان, اور وہ سپورٹ کرتے تھے, کھلے عام سپورٹ کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ ڈیموکریٹک مزاج کے انسان تھے, انہوں نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا کہ اگر لوگ یہاں پہ من حیث القوم انتخابات یا رائے شماری کے ذریعے ہندوستان کو سپورٹ کریں گے, مجھے یہ تسلیم ہوگا, میں خود نہیں رہوں گا یہاں پہ, میں پاکستان چلا جاؤں. لیکن آئی وڈ ناٹ لائک, لیکن اگر لوگوں کی رائے ہے, یہ ایک بڑی بات ہے. گیلانی صاحب میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نہیں ہے کہیں پر مثال, امیر العظیم صاحب مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط ہوں, کہ ایک اسلامی جماعت اسلامی کا رہنما ہونے کے باوجود وہ سب سے پاپولر عوامی لیڈر رہے جو جماعت کا خاصا نہیں ہے یوزلی. دیکھیں جماعت کو لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں, جو انٹلیکچوئلس ہیں,
سمجھتے ہیں اس کو, اس کی فکر کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ووٹ انہیں نہیں دیں گے. گیلانی صاحب ایک واحد شخصیت تھے, لوگوں کو پتا تھا کہ گیلانی صاحب جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں. ایک تو تھا کہ جو پڑھے لکھے طبقے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے کہ میں کبھی نہیں مانتا کہ جماعت ایک عوامی تحریک بن سکتی, کیونکہ یہ سوچنی فکر کی آپ کو دعوت دیتی ہے جو عوام الناس کے لیے ممکن نہیں ہے. ان ایشو پہ ان کو تو روٹی کپڑا اور مکان چاہیے, ان کو آپ بڑی چیزیں بتائیں گے تاریخ, لیکن گیلانی صاحب میں یہ تھی کہ ہی کوڈ موبلائز ملینز آف پیپل ان کشمیر. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہماری تاریخ. عزت لوگ کرتے تھے لیکن ووٹ جماعت کو نہیں دیتے تھے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہماری ہمسائیگی میں جو جماعت کے انتہائی مخالفین میں سے تھے, لیکن اسکول اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کہ یہاں تربیت ان کی اچھی ہوگی. میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں. لیکن گیلانی صاحب would attract trust of people and people will invest trust in him. ایک بہت بڑی بات. دوسری بڑی بات جو گیلانی صاحب کی تاریخی ہے ہماری تاریخ میں, آفٹر 30s شیخ صاحب سب سے پہلے عوامی لیڈر بنے کشمیر کے, پھر شیخ صاحب نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا, پھر اس پر وہ ریگریٹ بھی کیے, لیکن پھر انہوں نے اپنا مطلب وہ ہمیشہ یو ٹرن کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک دائرے میں اپنے ہی دائرے میں بند ہو گئے. لیکن اس کے برعکس گیلانی صاحب کی صورت میں ریاست جموں و کشمیر میں جو ہندوستان کے سائڈ پہ ہے, واحد لیڈر عوامی لیڈر جو پاکستانی ترجمان, پاکستان کی آئیڈیالوجی کی ترجمان تھے, اور ان کو بے انتہا عوامی پذیرائی ملی. میں نے گیلانی صاحب کو بحثت اسمبلی ممبر بھی دیکھا ہے, ایک دو بار میں ملاقات کے لیے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا. وہاں پہ میں نے گیلانی صاحب کو دیکھا ہے, یہ اپنے حلقہ انتخاب کے ہر ایک شخص کو اپنی ثواب دید کے حساب سے, اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ان کا مقدمہ لڑتے تھے, چاہے وہ ہندو تھے مسلمان تھے. میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں, سکھ کو, جن کو گیلانی صاحب نے ایک منسٹرز کے سامنے سفارش لگوا کے ملازم بنا دیا ہے. وہ ابھی بھی مطلب ہی از ان ہز لیٹسٹ سٹیجز ناؤ ریٹائرمنٹ کے, اور گیلانی صاحب نے اس سے پہلے کبھی سفارش نہیں کی تھی کسی سے. تو یہ چیزیں گیلانی صاحب کو اس لحاظ سے ممتاز کرتی ہیں کہ وہ جس کشمیر میں جو تاریخ نہیں تھی ہمارے پاس کہ ہمارے لیڈر ہر وقت اپنا موقف بدلتے تھے فار واٹ ایور ریزنس, پولیٹیکل ایگزیجنسی کی وجہ سے, ذاتی معاملات کی وجہ سے, یا تھریٹ کی وجہ سے, وہ گیلانی صاحب نے نہیں کیا, اور آخری وقت تک نہیں کیا, جو واقعی میں ان کا امتیاز رہا ہے, اور تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی ایز اے نیشنلسٹ کشمیری کے لیے. تھینک یو ویری مچ.